سو اس لیے جو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو قربان کیا ہے اور انہوں نے خدا کے بیٹے کے نام پر ذلت، رسوائی، دکھ اور بدسلوکی کو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سونے سے، چاندی سے اور دنیا کی چیزوں سے بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ آمین۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ بیٹیاں ہیں جو انکار کرتی ہے، پیسوں کی آفر کے پیچھے اپنے مذہب تک کو چھوڑ دیتی ہے۔ جائیداد کی آفر کی جاتی ہے، سنو میری طرف غور سے، جائیداد کی آفر کی جاتی ہے، چیزوں کی آفر کی جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو، اسی ہی ایمان کو جو بڑا قیمتی ہے، چھوڑ کر ان کو قبول، چیزوں کو قبول کرنا۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92,398,794,893. خدا کے پاکلام مقبولیت کے پاس بائبل مقدس موجود ہے۔ دوسرا پترس پہلا چیپٹر، پہلی 2 آیات۔ دوسرا پترس پہلا چیپٹر، پہلی 2 آیات جو ہے ان کی تلاوت سنیں اور غور سے سنیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جو وقت آپ گزارے، جو آپ کلام کا حصہ ہے، جو پہلے آپ گزار چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ گزارے۔ سو لکھا ہے، اور کوشش کیجیے گا کوئی بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بٹھائیں تاکہ وہ کلام کے دوران جو ہے اٹھ کر ادھر ادھر نہ جائے، تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیے۔ لکھا ہے شمعون پترس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے۔ شمعون پترس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے، ہمارا سا قیمتی ایمان پایا۔ بیٹا بیٹھ کر خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ آمین۔ غور سے کچھ دیر کے لیے، بلکہ غور سے بھی آگے باغور جو ہے کچھ دیر کے لیے خدا کے کلام کو سنیں۔ جن لوگوں کو یہ خط لکھا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصنف پہلی ورس میں ذکر کرتا ہے کہ ان کے پاس جو ایمان ہے وہ مصنف جیسا یا مقدسین جیسا ایمان ہے۔
اور وہ ایمان جو ان کے پاس ہے وہ ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے. ہمیں آج اس پر غور کریں گے. قیمتی ایمان، ایمان کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے. آج کچھ دیر کے لیے ہم اس بات پر غور کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی اہمیت کو، ایمان کتنا قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو آپ شاید نہ جانتے ہو. تو آج ہم اس پر خاص کچھ دیر کے لیے غور کریں گے. لیکن سب سے پہلے غور کیجیے گا، رسول نے کہا جن کو خط لکھا جا رہا ہے ان کے پاس رسولوں جیسا ایمان ہے. کون سا ایمان ہے؟ رسولوں جیسا، ہمارا سا قیمتی ایمان. تو وہ ایمان جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، آئیں سب سے پہلے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آئیں میرے ساتھ نکالیے گا کہ وہ ایمان کون سا ہے. تو رومیو کا خط لیجیے گا. سب سے پہلے ہم اس کو شروع ہی میں سیکھ لیتے ہیں. جس ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو خط لکھا جا رہا ہے ان کے پاس جو ایمان ہے وہ رسولوں جیسا ایمان ہے. تو وہ ایمان کون سا ایمان ہے، آئیں اس پر پہلے ہم غور کرتے ہیں. 3 چیپٹر رومیو، غور سے سنیے گا. تین چیپٹر رومیو اور اس کی ورس 21. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے جی؟ خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے. اور یہ شریعت کے بغیر، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ شریعت کی راستہ بازی جو پہلے ہے، جو ظاہر ہوئی حضور موسیٰ کے وسیلے، سو یہ وہ راستہ بازی نہیں ہے بلکہ شریعت کے بغیر ہے. تو لکھا ہے خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی. اور یاد رکھیے گا، شریعت کی جو راست بازی ہے اس کے سبب سے کلام نے لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی راست باز نہیں ٹھہر سکا. کوئی شخص بھی راست باز نہیں ٹھہر سکا. اس راست بازی کو حاصل کرنے میں سب ناکام ہوئے ہیں، لیکن خدا کا رحم، خدا کا فضل یہ ہوا کہ خدا نے ایک اور راستہ بازی ظاہر کیا. اور یہ راستہ بازی کیا تھی؟ شریعت کے بغیر کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے. اس کی گواہی کن سے پہنچی؟ شریعت نے دی. یہ شریعت کے بغیر ہے، لیکن گواہی کہاں سے ملی ہے؟ اس راستہ بازی کی شریعت ہی سے ملی اور نبیوں کے وسیلے. یعنی خدا کی وہ راستہ بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے.
آمین. کون سی راستہ بازی؟ ایمان کی راستہ بازی. کون سی؟ ایمان کی راستہ بازی جو سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. آمین. اس کا مطلب کیا ہے کہ بزرگ جس ایمان کی بات کر رہا ہے وہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان ہے جو جن کو حق لکھا جا رہا ہے، جن سے مخاطب ہے رسول، انہیں کہتا ہے کہ ہمارا قیمتی ایمان. اور وہ ایمان کون سا ہے؟ وہ ایمان جو رسولوں جیسا ایمان ہے، اور جو ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے، وہ ایمان ہے ایمان سے راست باز ٹھہرایا جانے والا. آمین. ایمان سے راست باز ٹھہرایا جانے والا ایمان. آمین. ایمان کی راستہ بازی جس میں سارا کام جو ہے خدا کے بیٹے کی طرف سے ہے، جس میں اس کا تجسم شامل ہے، جس میں اس کی مصلوبیت شامل ہے، جس میں اس کا مر کر جی اٹھنا شامل ہے. یہ ایمان کی راستہ بازی ہے، اور اس میں شامل ہونے والے صرف خدا کے بیٹے پر اور اس کے کام پر ایمان لاتے ہیں اور اس راستہ بازی میں شامل ہو جاتے ہیں. آمین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایمان کی راستہ بازی جس میں سارا کام کس کی طرف سے ہے؟ خدا کے بیٹے کی طرف سے ہے. آپ سب کہتے ہیں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے ہوا. آپ سب کہتے ہیں کہ یسوع نے میرے لیے صلیب اٹھائی. آپ سب کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے دنیا میں آیا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایمان کی راستہ بازی کی باتیں، کہ وہ میرے لیے اس نے یہ کیا، میرے لیے اس نے یہ کیا، میرے لیے اس نے یہ کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر سنیے غور سے. اور اس راستہ بازی میں ماضی والے بھی شامل ہیں. بزرگ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے، وہ بھی اعمال کی راستہ بازی میں نہیں ہے بلکہ ایمان کی راستہ بازی میں شامل ہے. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہے، شروع میں آپ نے سیکھ لیا کہ جو ایمان رسولوں جیسا ایمان ہے، وہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان جو بڑا قیمتی ایمان ہے. وہ ایمان ہے جو خدا کے بیٹے پر لا کر سارے صلیب کے کام کو قبول کر کے اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا قبول کر کے جو ایمان لایا جاتا ہے، اس کے بہتے ہوئے لہو کو قبول جس میں کیا جاتا ہے، اس کے صلیب کو قبول کیا جاتا ہے، اس کے کفارے کو مانا جاتا ہے. یہ وہ والا ایمان ہے. اور یہ ایمان کیا ہے؟ بڑا قیمتی ایمان. آمین. یہ ایمان کیا ہے؟ بڑا قیمتی ایمان ہے. آپ کس ایمان میں شامل ہیں؟ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کس ایمان میں شامل ہیں؟ کس ایمان میں شامل ہیں؟ کون سا قیمتی ایمان؟ جو مسیح یسوع پر ہے، اس کے کفارے پر ہے، اس کی مصلوبیت پر ہے، اس کے تجسم پر ہے، اس کے مر کر جی اٹھنے پر ہے. وہ ایمان جو ہے آپ اس ایمان میں کیا ہے؟ شامل ہے. اور یاد رکھیے، سنیے غور سے، یہ والا ایمان جو جس میں آپ شامل ہیں، یہ بڑا قیمتی ایمان ہے. آمین. آمین. آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ بڑا قیمتی ایمان ہے. لیکن شاید آپ کو اس بات کا احساس یا اندازہ اس سے پہلے نہ ہوا. آپ جو قیمتی ایمان رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا، اس کی قیمت بھی کا پتہ نہیں. تو سنیے گا، یہ اتنا قیمتی ہے، یہ ایمان ہمارا اتنا قیمتی ایمان ہے جو خدا کے بیٹے کے تجسم پر ہے، خدا کے بیٹے کی مصلوبیت پر ہے، اور اس کے مر کر مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہے. سو یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ہماری زندگی سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہے. لیکن ہم دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ جو یہاں موجود ہیں
سب کہتے ہیں جی قیمتی ایمان ہم رکھتے ہیں، قیمتی چیزوں کے ساتھ سچ بولیے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں قیمتی ہوں، کیوں بیٹا، کیوں بہن بزرگوں، جو قیمتی چیزیں ہوں آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی جو عام ہوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ سب سے زیادہ فزیکلی چیزوں میں ہمارے لیے قیمتی ہوتا ہے، تو سونے کو کیا کیا جاتا ہے؟ سنبھال کر۔ سونے کا جو بالکل جسے کہتے ہیں وہ ایک ماسہ جسے وہ شاید کہتے ہیں، بالکل اتنی بار تولہ تو بہت ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ خوشی سے بھر جائے گا، مجھے سونا ملا ہے۔ کیا ہوگا؟ سونا ملا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں چرچ سے باہر جائیں گے جب گھروں کی طرف، ہو سکتا ہے کوئی سونے والی چیز مل جائے لیکن سونا نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ زمین سے پکڑیں گے اور گھر جانے تک تصدیق تک اندر ہی اندر ایک ہی دعا چل رہی ہوگی، خدا کرے یہ سونا ہی نکل آئے، خدا کرے یہ سونا ہی نکل آئے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے آرٹیفیشل آپ نے کوئی پکڑا، کسی کا گر گیا ہو، لیکن آپ کے اندر ایک چیز چل رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی کہ مجھے سونا مل گیا ہے، یہ سونا خدا کرے سونا نکل آئے، اور آپ خوش بھی ہوں گے۔ اور جب آپ کو پتا چل جائے، پوری تصدیق ہو جائے کہ سونا ہی ہے، تو پھر اے بھی پہ رولا پانا کہ نال دیاں بھی دسنا ہے تو سب جاتے۔ اج میں کاروبار گئی سا، میں چرچ گئی سا، تو کی ہویا سا؟ منو آندیا سونا ملیا سا، خوشی دی کوئی انتہا نہیں ہونی۔ ایسا ہوتا ہے، سنو غور سے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس فانی سونے سے تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو مل جائے، اگر نام بھی ملے تو اس جیسی کوئی چیز مل جائے تو گھڑی پل کے لیے ہی صحیح، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو سنو غور سے، آپ کے پاس قیمتی ایمان ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے چہرے اداسی سے، مایوسی سے اور غم سے بھرے ہوئے۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے؟ ادھر دیکھو میری بیٹی، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو ایمان کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے سر تو ہلا دیا سب نے، کہہ بھی دیا سب نے، لیکن اس لیے آپ کے چہرے آج بھی قیمتی ایمان رکھنے کے باوجود بھی، یہ اقرار ہونے کے باوجود بھی اداسی سے اور مایوسی سے بھرے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ایمان کی قیمت ہی کو نہیں جانتے، آپ کو اپنے ایمان کی پہچان ہی نہیں ہے۔ یہ سب محض صرف لفظ باتیں، اس کی اہمیت کا، اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی بھی اداس مسیح میں جو آ جاتے ہیں، جن کے پاس یہ ایمان ہے، وہ دکھوں کے طوفانوں میں بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ خوشی اور شادمانی سے ان کے چہرے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ بڑا قیمتی ایمان ہے۔ ہلیلویا، یاد رکھیے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، پھر میں آگے ساتھ کلوز بھی کر دوں گا۔ میرے ساتھ عبرانیوں کو خط لیجیے گا۔ بزرگ موسیٰ کی زندگی سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ مختصر پیغام ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عبرانیوں 11 چیپٹر، اور یہ سارا کے سارا چیپٹر جو ہے یہ ایمان پر بات کرتا ہے۔ سنیے غور سے، 24 ورس بزرگ موسیٰ کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے
इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। ये फैसला उसका अच्छा था जी, बेहतर देखिए, ये फैसला अच्छा था। कौन बर्दाश्त करेगा बदसलूकी, और लुत्फ उठाना कौन छोड़ेगा, भले वो चंद रोज का हो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर यही करते हैं, चंद रोज की जिंदगी का सुख जो है हम उसको तरजीह देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी कीमत जो है, कीमती चीज जो हमारे पास है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन खुदा के बंदा ने क्या किया, सुनिए, और खुदा के बंदा ने ईमान को तरजीह दी, और याद रखिएगा उसने फैसला किया कि लुत्फ वाली जिंदगी, लुत्फ वाली कौन सी जिंदगी थी, गुनाह का लुत्फ, ये कौन सी जिंदगी थी, ये शाही महल की जिंदगी थी, ये बादशाही जिंदगी थी। बेटियों, आज सोना चांदी शायद आपके लिए बहुत कीमती है, दुनिया की चीजें आज हर किसी के लिए कीमती है। आज हमारे नौजवान बेटे बेटियां, उनका मकसद एक बन गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये बहुत अहम है, बड़े कीमती है, और इसके लिए आपने बहुत दफा खुदा को पीछे छोड़ा है और इन चीजों को तरजीह दी। लेकिन सुनिए गौर से, जो ईमान की पहचान रखते हैं कि ईमान कितना कीमती ईमान है, वो इन सारी चीजों को भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी चीजें भी हमारे कीमती ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आमीन, आमीन। आए जोरदार जिंदा खुदावंद के लिए इस बात को समझिए। आज यही मसला हमारे, जिसके पास खुदा का बेटा है, याद रखिएगा मेरी बेटियों बहनों, उसके चेहरे पर नूर है और वो खुशी और शादमानी से भरा हुआ है। भले उसकी जेब खाली है, लेकिन वो बरकतों से, खुदा के बेटे जैसी दौलत से भरा हुआ और खुशी और शादमानी की जिंदगी गुजार रहा है। आमीन। याद रखिएगा, आज यही वो मसला है। आप चीजों को देख रहे हैं, आप अपनी आटे वाली मट्टी को देखते हैं, आप अपने जो अपनी कुप्पी के जो है तेल वाली उसको देखते हैं, आप चीजों को देखते हैं। इसलिए चीजों ने आपके अगर पास नहीं है तो आपको उदास कर देती है। अगर आपके पास चीजें हैं तो आप खुशी में हैं। लेकिन सुनो गौर से, ये खुशी चंद रोज की ये चीजें नहीं होगी, खुशी जाती रहेगी। लेकिन सुनिए गौर से, खुदा का बेटा, जिसके पास खुदा का बेटा है, उसकी खुशी तूफानों में भी, आजमाइशों में भी कम नहीं होगी, क्योंकि खुदा का बेटा कभी भी अपने लोगों से जुदा नहीं होता और ना कोई जुदा कर सकता है। आमीन। याद रखिएगा। सो इसलिए फैसला किया गया और चंद रोज की जिंदगी, जो लुत्फ वाली जिंदगी थी, उसको कुर्बान किया गया बुजुर्ग मुसाफिर। आगे लिखा, अगली वर्ष में देखिएगा, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के हजारों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। आमीन। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सुपर ताकत कौन सी है, कौन सा मुल्क है? अमेरिका है, और उसका सिक्का पैसा चलता है जिसे हम डॉलर कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के जो खजाने हैं, डॉलर बैंक बैलेंस, वो किसी को मिल जाए, उसके सामने वो भी हो, और एक तरफ क्या हो, मसीह के नाम पर लान तान, दोनों में से किसी को किसको चुनेंगे?
किसको चुनोगे? क्यों बेटा, किसको चुनोगे? डॉलर, ये कहना आसान है, डॉलर, और फिर वो भी अमेरिका के सारे डॉलर, बैंक बैलेंस खजाने जो है, आप उनको चुना, आंखें बंद करके कहिए ऐ ईसा मेरा ये मेरा आने दो। लेकिन देखिए जिन्होंने, जिनके ईमान की गवाही बाइबल देती है, उनका ईमान कितना बड़ा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिस्र के खजानों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने मसीह के नाम पर लान तान उठाना, दुख उठाना, बदसलूकी बर्दाश्त की है, इसको तरजीह दी। क्यों? मसीह के नाम पर जो दुख भी है वो भी याद रखिएगा खजानों से, दुनिया की चीजों से ज्यादा कीमती है। याद रखिएगा ये भी, दुनिया के खजानों से भी ज्यादा कीमती है। जो यीशु नाम के सबब से दुख उठाते हैं वो दुख भी ज्यादा कीमती है। बाकी चीजें तो उनकी कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, इत्तहा ही नहीं। सो इसलिए जो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया की चीजों को कुर्बान किया है और उन्होंने खुदा के बेटे के नाम पर जिल्लत, रुसवाई, दुख और बदसलूकी को कबूल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सोने से, चांदी से और दुनिया की चीजों से बहुत ही ज्यादा कीमती है। आमीन। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आप YouTube पे चले जाएं, आप सोशल मीडिया पे देखें कि आज कितने लोग, बेटियां हैं जो इनकार करती है, पैसों की ऑफर के पीछे अपने मजहब तक को छोड़ देती है। जायदाद की ऑफर की जाती है, सुनो मेरी तरफ गौर से, जायदाद की ऑफर की जाती है, चीजों की ऑफर की जाती है, और वो क्या करते हैं? पता क्या करते हैं? अपने ईमान को, उसी ईमान को जो बड़ा कीमती है, छोड़कर उनको कबूल, चीजों को कबूल कर लेते हैं। और फिर चर्च के अंदर क्या हो रहा है? सुनिए गौर से, अगर आप ईमान की कीमत को जानते हैं, अगर आपको ईमान की अहमियत का पता है, तो याद रखिएगा ख्वाहिशें तो दूर की बात है, सबसे ज्यादा इंसान के लिए कीमती अपनी जान है। और जो ईमान की कीमत को जानता है वो अपनी जान तक इस ईमान पर कुर्बान कर देने का जज्बा रखता है। लेकिन क्या है, चर्च के अंदर भी ये हो रहा है, ख्वाहिशों को तरजीह देकर ईमान को दांव पे लगा दिया। ख्वाहिशों को तरजीह देकर हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने अपनी नीयत को खराब किया छोटी छोटी चीजों के लिए और ईमान को दांव पे लगा दिया। याद रखिएगा चर्च के अंदर ये हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि ईमान की कीमत का अंदाजा नहीं है, ईमान की अहमियत का पता नहीं है। खुदा के बेटे पर ईमान जो है ये चीजों से भी, फनी चीजों से भी, और यहाँ तक के रिश्ते नातों से भी और जान तक से भी ज्यादा कीमती ईमान है। आमीन। लेकिन जो इसको समझता है, लेकिन जो नहीं समझते वो अपने ईमान के जहाज को गर्क कर देते हैं। आए मेरे साथ एक और हवाला खोलिएगा, जल्दी से खोलिएगा, पहला तिमोथियस, जल्दी से, मैं बस और 2-4 मिनट, और जरूर ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर और इसकी 18 वर्ष, गौर से सुनिए मेरी बेटियों बहनों, क्या लिखा है? एफ वर्जन, तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी इबादत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से पांच लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। जिस ईमान की बात की जा रही है जो बड़ा कीमती है, तब देखिए दोस्तों, लिखा है कि बहुत से लोगों ने
اپنی نیت کو خراب کیا ہے، اور اپنی نیت کو خراب کر کے کیا کیا؟ ایمان کے جہاز کو، قیمتی ایمان کو تباہ کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں بیٹھے ہو، جنہوں نے اپنی نیت کو خراب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کام پہ جاتے ہو، اور کام پہ جاتے ہوئے آپ جہاں کام کرتے ہیں، پیسوں کو دے کر، چیزوں کو دے کر جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ نیت کو خراب کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے، سنو غور سے، ہو سکتا ہے اور جسمانی خواہشوں کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نے اپنی نیت کو خراب کیا، اور کیا کیا؟ ایمان کے جہاز کو غرق کیا۔ چرچ میں آپ دیکھیے، میری طرف دیکھیے، چرچ میں بڑے ایسے کام ہو رہے ہیں، اور چرچ میں بھی خواہشوں کو ترجیح دیتے ہوئے لڑکیوں نے، لڑکوں نے ایمان کے جہاز کو بڑی اچھی زندگی دی، لیکن خواہشوں کی آڑ میں اپنے ایمان کے جہاز کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئے۔ غور سے سنیے بات کو، بزرگ کہتا ہے کہ تو اچھی لڑائی لڑ، نیت کو نیک رکھ، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے نیت کو خراب کیا اور اپنے قیمتی ایمان کو تباہ کر دیا۔ اور آج بھی ایسا ہے، چرچ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، پیسوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ نیت کا خراب ہو جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں، یہ نیت کا خراب ہو جانا ہے۔ سن لیجیے غور سے، محض اس قیمتی ایمان کا انکار کرنا، یسوع مسیح کا انکار کرنا ہی اس ایمان کو چھوڑنا یا اس ایمان کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہوئے بھی ہم فزیکلی چیزوں کے لیے نیت کو جب خراب کر لیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط کاموں کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، تو ہم اس ایمان کے جہاز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری بیٹی سنو غور سے، لکھا ہے یہ ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے، اور سنو غور سے، لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، یعنی خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ اچھے کپڑوں سے پسند نہیں آئیں گے، آپ بھلے کتنا تیار شیار ہو کر چرچ میں آئے، آپ کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور کسی کی تعریف کرنا یہ لوگوں کی رائے ہے، فزیکلی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خدا ان چیزوں سے، یہ نہیں کہ ہمیں صاف ستھرا نہیں رہنا، لیکن خدا ظاہری سنگار سے، ظاہری خوبصورتی سے کبھی مطمئن یا متاثر نہیں ہوتا۔ میری بیٹی اور بہنوں غور سے سنو، بلکہ خدا باطن کی تبدیلی اور باطن کی پاکیزگی اور سچائی پر نگاہ کرتا ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے یہ بالکل غلط چیز ہے کہ آپ یا شاید یہ سمجھیں کہ میں اس بات پر تو ایمان رکھتی ہوں، لیکن آپ اپنی خواہشوں کو ترجیح دیتے ہو، آپ نیت کو خراب کر کے اکثر غلط بیانیاں کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو، فزیکلی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، تو یاد رکھیے گا یہ حالت جو ہے آپ کے قیمتی ایمان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اس سے باز آئے۔ سو اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا ایمان اتنا قیمتی ایمان ہے کہ اس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، شروع میں بات کرنے والا ہوں، اسے کیا کرتے ہیں؟ سنبھالا جاتا ہے، اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ایمان کی قیمت کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے، تو اس کے لیے فکر مند ہو، اس کے لیے جان فشانی کریں،
इसके लिए फिक्रमंद हो। आपका ईमान कीमती है, इसके बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते, नजात नहीं पा सकते, जिंदगी नहीं पा सकते, आसमान की बादशाही का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस ईमान कीमती ईमान को संभालिए और इसके लिए जान पेशानी कीजिए। हर वक्त दुनियादारी की चीजों में खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेना कि उन्हीं के बारे में रात को दिन को सोचते रहना और जिंदा खुदा से दूर हो जाना तबाही और बर्बादी का सबब हो जाता है। लेकिन सुनिए गौर से, हो सकता है आपने कभी भी, आप जो ईमान रखते हैं, कभी ये फिक्र ही ना की हो, इसकी हिफाजत ही ना की हो, इसके लिए आप कोशिश ही ना करते हो, महफूज ना रखते हो इसे, इसके लिए जापेशानी ना करते हो कि अगर मेरा ईमान किसी ने चुरा लिया तो मैं जिंदगी को खो बैठूंगी, मैं हलाकत की तरफ चली जाऊंगी, मैं कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकती। इसके लिए हो सकता है आपने कभी कोशिश ना की हो, लेकिन जो ईमान की कीमत को पहचानते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं, वो जान तक दे देते हैं, लेकिन इस कीमती ईमान की हिफाजत करते हैं। आमीन। इस कीमती ईमान की क्या करते हैं? हिफाजत। पौलुस क्या कहता है? सुनिए गौर से, बुजुर्ग इस दुनिया से कूच करने वाला, कैद के अंदर है और उसका सर कलम होने वाला है, लेकिन उसने मसीह के लिए बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफें उठाई है और बहुत ज्यादा अजियत बर्दाश्त की है, और अब भी वो कैद में है और अब उसे सजाए मौत हो गई है और उसका सर कलम होने वाला है। लेकिन सर कलम होने से पहले वो क्या कहता है? तो दूसरा तिमुथियुस 4 चैप्टर 6 वर्ष, जिनको ईमान की कीमत का एहसास है वो क्या करते हैं? लिखा है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्ताबाजी का ताज रखा हुआ। आमीन। बुजुर्ग ने क्या किया? बड़े दुख उठाए हैं। वो एक दौड़ रहा था और उस दौड़ को दौड़ते हुए उसने बड़ी तकलीफें उठाई है, बड़े दुख उठाए हैं, लेकिन उसने क्या किया? दुनिया की चीजों को वो कहता है मैंने छोड़ दिया। हम क्या करते हैं? सुनो गौर से, हमें आज के ईमानदार में मसला ही ये है, वो कहते हैं कि दुनिया और रूहानियत साथ साथ चलेगी, दुनिया और रूहानियत साथ साथ चलेंगे। किसने कहा ये साथ चलेंगे? ये हमारी खुद की थियोलॉजी। खुदा ने क्या कहा? मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया। खुदा ने क्या कहा? जो दुनिया से मोहब्बत, दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखते हैं, उनमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमने खुद की थियोलॉजी बनाकर हमने कहा कि नहीं, दुनिया और ईमान साथ साथ चलेंगे। याद रखिएगा, ईमान से दुनिया को मगलूब किया जाता है। आमीन। ईमान से दुनिया को मगलूब किया जाता है, लेकिन हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ईमान की कीमत को नहीं जानते। अगर जानते तो हम हर सुबह हर शाम जो है अपने ईमान की हिफाजत करते। हम अगर इसकी कीमत को जानते, इसके लिए फिक्रमंद होते और इसको महफूज रखते। लेकिन हम क्या करते हैं? बेखबरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि हम इसकी अहमियत ये तो कहते हैं, लेकिन इसकी कीमत का, इसकी अहमियत का शायद हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए बेखबरी में जिंदगी गुजारते हुए एक वक्त आएगा कि हम कुछ ऐसी हमाकत कर बैठेंगे कि अपने ईमान के जहाज को गर्क कर बैठेंगे और फिर कुछ नहीं होगा। बगैर ईमान के उससे पसंद आना नामुमकिन। इसलिए क्या किया बुजुर्ग ने? दौड़ को खत्म कर लिया है,
لیکن اس دور میں بہت سے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی ذلت اٹھائی ہے، بڑی قیدیں کاٹی ہے، بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں یسوع کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں، سنسار کیا گیا ہے، لیکن ایک کام کیا ہے، قیمتی ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ سب کچھ سہا لیکن سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ جان تک دے دی، لیکن ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ہلیلویا۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ ہم اگر قیمتی ایمان کو پہچانتے ہیں، ایمان کی اہمیت کا، قیمت کا ہمیں اندازہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ چرایا نہ جائے۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔